بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال النبي صلى الله عليه وسلم وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم بھائیو بزرگو، اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے فیصلہ کر دیا اس پر راضی رہو، تم سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی کو مالداری یا غریبی سے دوچار ہونا پڑے اس پہ راضی رہے، کہ مال مل گیا تو بھی راضی، نہیں ملا تو بھی راضی، بلکہ زندگی کے جتنے فیصلے ہیں، زندگی کے جتنے اتار چڑھاؤ ہیں، زندگی میں جو خوشیاں آتی ہیں، جو غم آتے ہیں، جو حالات موافق آتے ہیں، ناموافق آتے ہیں، طبیعت کے خلاف آتے ہیں، طبیعت کے موافق آتے ہیں، جو ذلتیں آتی ہیں، جو عزتیں آتی ہیں، جو بیماریاں آتی ہیں، جو صحت آتی ہے، اور اسی طریقے سے جو خوشیاں آتی ہیں، جو غم سے دوچار ہونا پڑتا ہے، وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، بندے کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہر حال میں اس پہ راضی رہے، کسی حال میں بھی اس کی زبان پر شکوہ شکایت نہ ہو، کہ اللہ کے فیصلے پہ راضی۔ لیکن ایک بات عجیب ہے، اللہ نے ادھر یہ کہا کہ تم میرے فیصلے پہ راضی رہو، لیکن اگر کوئی غم آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی آفت آئے تو آدمی کا دل چاہتا ہے کہ ہم روئیں، تو اللہ نے کہا رونے کی اجازت ہے، رونے کی۔ اگر بندے کو رونے کی اجازت نہ ہوتی تو بندہ گھٹ کر کے مر جاتا، تو اللہ نے کہا رو تو سکتے ہو پر شکایت نہیں کر سکتے، رو تو سکتے ہو لیکن لوگوں کے سامنے اس کا گلہ نہیں کر سکتے، ہاں گلہ کرنا ہے تو مجھ سے کرو۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے۔ آپ علیہ السلام کے بیٹے حضرت ابراہیم فوت ہو کے 17 مہینے کی عمر میں، اور آپ کے ہاتھوں میں ان کا دم نکلا ہے، آپ گود میں لیے ہوئے ہیں اور ان کا دم نکل رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکل رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے تھے، اللہ کے نبی آپ بھی رو رہے ہیں نبی ہو کر کے؟ آپ نے فرمایا اللہ نے میرے سینے میں بھی دل رکھا ہے، میرے سینے میں بھی کیا رکھا ہے؟ دل رکھا ہے، کوئی پتھر کا ٹکڑا تو نہیں ہے، دل ہی ہے، تو مصیبت آئے گی تو یقینی طور پر آدمی کے آنسو نکلیں گے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر آنسو آپ کے نکل رہے ہیں، ادھر سے آپ کی زبان پر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ ہم تیرے فیصلے پر راضی ہیں، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى بِهِ رَبُّنَا، کہیں گے وہ جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ اظہار غم بھی ہے
اور ساتھ ساتھ میں کیا ہے؟ رضائے رب بھی ہے، اظہار غم بھی ہے، رضائے رب بھی ہے۔ بندہ ان دونوں چیزوں میں توازن قائم نہیں رکھ پاتا۔ بعض مرتبہ اتنا زیادہ غم کا اظہار ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور گلے اور شکوے تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ بعض مرتبہ رضا میں آگے بڑھ جاتا ہے، اللہ جو چاہے تو کر لے، بھائی ہماری اتنی اوقات نہیں ہے، اللہ جو چاہے کر لے۔ ایک صحابی کے پاس اللہ کے نبی علیہ السلام کے بڑی تیز بخار آ رہا، آپ نے پوچھا بھائی تم نے کچھ کہا تو نہیں تھا؟ اے اللہ کے نبی میں نے یہ کہا تھا، اے اللہ جو آخرت میں عذاب دینا دنیا میں دے دے، جو آخرت میں دینا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے تو سہ سکتا ہے، یہ کیوں نہیں کہا تو نے اللہ مجھے عافیت والی زندگی عطا کر دے، عافیت والی زندگی دے دے۔ تو اس لیے اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونا الگ چیز ہے، سینہ تاننا الگ چیز ہے۔ آدمی سینہ نہ تانے، فیصلے پہ راضی رہے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہماری نگاہوں کے سامنے وہ چیزیں لگتی ہیں کہ مناسب نہیں ہیں، لیکن چونکہ ہم پس پردہ کیا ہونے والا ہے اس حقیقت سے ناآشنا ہے، اس کے پیچھے حقیقت کیا چھپی ہوئی ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، اس لیے ہم لوگ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک واقعہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ۔ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے مجلس میں پوچھا، تقریر کا بیان کر رہے تھے، بھائی اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ بڑا عالم کون ہے؟ تو ظاہر ہے نبی سے زیادہ عالم کون ہو سکتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ہوں۔ اللہ کو یہ میں ناپسند آئی کہ تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے، یا یوں کہتے اللہ نے مجھے اس وقت نبی بنایا ہے، مجھے علم دیا ہے، اللہ کی تو نسبت کیوں نہیں کی؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ تم سے زیادہ ایک میرا بندہ جاننے والا ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ جاؤ اس کی خدمت میں رہو، اس سے علم سیکھو۔ حالانکہ جس بندے کے پاس خضر کے پاس بھیجا جا رہا وہ نبی نہیں تھے، نبی نہیں بھیجا جا رہا، موسیٰ تشریعی نبی ہیں کہ جاؤ ان کی خدمت میں جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، اللہ فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے خضر کو اپنے پاس سے علم دیا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام پہنچے خضر کی خدمت میں، وہ چادر تانے سو رہے تھے، جا کے سلام کیا، اے کون سلام کرنے والا ہے؟ کس نے سلام کیا؟ کہ موسیٰ۔ ارے کون سا موسیٰ؟ کہ موسیٰ بن عمران۔ کہ اچھا کیوں آیا ہے؟ ابھی تک انہوں نے چادر سے اپنا منہ نہیں ہٹایا، چادر تو نہیں، کون کیوں آئے ہو؟ کہ جی علمنی مما علمت رشدا، مجھے آپ سکھا دیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے۔ تو کہا کہ تو میرے ساتھ رہے گا، تجھے آتا جاتا تو کچھ ہے نہیں، قرآن کے الفاظ جیسے ہیں وَلَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، تجھے آتا جاتا کچھ ہے نہیں، میرے ساتھ کیا رہے گا؟ تو صبر نہیں کر پائے گا میرے ساتھ میں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا استاد جی ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا عاصی لک امرا، انشاءاللہ صبر کروں گا، آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو خضر نے کہا اگر میرے ساتھ رہنا ہے نا، خاموش بول نہیں سکتے، بولنا منع ہمارے یہاں، حتی احدث لک منہ ذکرا، میں بیان کر دوں تو بات الگ ہے، تمہیں بولنے کی اجازت نہیں ہے، جو کروں گا وہ دیکھتے رہنا۔ کہا جی ٹھیک ہے استاد جی۔ اب چلے موسیٰ علیہ السلام خضر کے ساتھ میں جا رہے تھے، کشتی پہ سوار ہوئے، بیٹھے دونوں، خضر نے اسی کشتی کے تختے نکال کے دریا میں بہا دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اللہ کے، جائز ناجائز کو جاننے والے ہیں، تو کیسے رک سکتے تھے؟ کہا یہ کیا تم نے حرکت کی، یہ کیا حرکت کی؟ انہوں نے سوال کیا، تم نے انہی کی کشتی توڑ دی۔ کہا خاموش، میں نے کہا نہیں تھا تم اس سے بولنا نہیں، جو کہوں دیکھتے رہنا۔ کہ جی معاف کر دیجئے، بھول گیا تھا، آئندہ نہیں کروں گا۔ آگے بڑھے، دیکھا ایک بچہ معصوم کھیل رہا تھا، خضر نے ٹانگ پکڑی، اٹھا کے دیوار سے دے مارا، سر پھٹا، مر گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگا لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو تم نے عجیب حرکت کر دی، اتنی بری حرکت، معصوم بچے کو تم نے قتل کر دیا۔ تو خضر نے کہا میں نے کہا نہیں تھا تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا، میرے ساتھ نہیں رہ سکے گا، لن تستطیع معی صبرا، کہ لیجیے آئندہ اگر میں صبر نہ کر پاؤں، میری اور آپ کی راہ الگ ہو جائے گی۔
لیکن آپ جو حرکتیں کریں مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی. چنانچہ آگے پھر ایک اور واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، یہ میری آپ کی جدائی. اور پھر خضر نے کہا اب بتاتا ہوں میں وجہ. پھر ایک ایک بات بتائی. موسیٰ علیہ السلام ظاہر کو دیکھ رہے ہیں اور خضر کیا ہے، اندر دیکھ رہے ہیں کیا ہونے والا ہے. کیوں کشتی توڑی؟ کہ بادشاہ کشتی لے لیتا اگر صحیح سلامت ہوتی. اس دریا کے پیچھے ظالم بادشاہ ہے، صحیح کشتیوں کو لے لیتا تھا. کیوں بچے کو مارا؟ اس لیے کہ ماں باپ اس کے نیک تھے، ماں باپ نیک تھے، اور یہ بچہ جوان ہو کر کے اتنا نافرمان، اتنا بدتمیز ہوتا ہے کہ ماں باپ کی ناک میں دم کر دیتا ہے، اس لیے مار دیا. اس کے بعد ان کو نیک بچہ ملے گا. دیوار کیوں سیدھی کر دی؟ اس دیوار کے نیچے کیا ہے؟ خزانہ چھپا ہوا ہے ان کے پرکھوں کا. اور یہ دو یتیم بچے ہیں، جب بڑے ہوں گے تو نکال لیں گے. موسیٰ علیہ السلام کس کو دیکھ رہے ہیں؟ ظاہر کو دیکھ رہے ہیں. خضر دیکھ رہے ہیں کس کو؟ باطن کو. یہی حال یہ واقعہ سنا کر اللہ نے بتایا ہے کہ تمہاری آنکھیں ظاہر کو دیکھتی ہیں، لیکن میں پس پردہ کچھ اور پلان کرتا ہوں. کچھ اور کیا کرتا ہوں؟ پلان کرتا ہوں. ظاہری حالات ہر دیکھنے والا سوچتا ہے یہ تو بڑا مشکل ہے، بڑا پریشان کن ماحول ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا ہونے والا ہے، اللہ کیا نوازنے والا ہے، کیا دینے والا ہے، اس کو بہت کم لوگ کیا ہے سمجھ پاتے ہیں. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. تو اس لیے ورز بما قسم اللہ لک، اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلے پر بندہ کیا رہے؟ راضی رہے. اس فیصلے پہ راضی رہے، اسی میں بندے کے لیے خیر ہے. میں نے ایک حدیث بارہا آپ کو سنائی. اللہ تعالیٰ فرماتا، حدیث قدسی ہے، من لم یرض بقضائی، من لم یرض بقضائی، جو میرے فیصلوں پہ راضی نہ ہو، ولم یصبر علی بلائی، میری بلاؤں پر، امتحانات پر صبر نہ کرے، ولم یشکر علی نعمائی، اور میری نعمتوں کا شکر نہ کرے، میرے فیصلوں پہ راضی نہ ہو اور میری مصیبتوں پر صبر نہ کرے، فرمایا فلیتخذ ربا سوائی، وہ کسی اور کو اپنا رب جا کے بنا لے، میں اس کا رب نہیں رہتا جو میرے فیصلوں پہ راضی نہ ہو. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے حال میں اللہ سے کیا رہیں؟ راضی. بندے کی بندگی کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ جب ملے تو الحمدللہ، نہ ملے تو اب ہاؤ ہلہ شروع کر دے. نہیں، ملے گا تو الحمدللہ، نہیں ملے گا تو بھی الحمدللہ. ہر حال میں ہم کیا کریں گے؟ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ رب نے دیا ہے تو بھی میرے لیے خیر ہے، رب نے نہیں دیا ہے تو بھی میرے لیے خیر ہے، رب نے خوشیاں دی ہیں یہ بھی میرے لیے خیر ہے، رب نے غم دیے ہیں یہ بھی میرے لیے خیر ہے، رب نے مجھے راحتیں دی ہیں اس میں بھی راضی ہوں، رب نے مصیبتیں دی ہیں اس میں بھی راضی ہوں. اسی لیے ایک اور حدیث قدسی ہے جو آپ نے بارہ سنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بندے سے، اے میرے بندے، اگر تو میرے فیصلوں پر راضی رہے اور میرے جو احکامات ہیں ان کو پورا کرتا رہے اور میرے فیصلوں پر تو راضی رہے، ان سلمتنی، اگر تو حوالے کر دے اپنے آپ کو میرے، آتیت، میں تجھے عطا کروں گا جو تو چاہے گا، وَإِن لَّمْ سَلَّمْتَنِي، اور اگر تو اپنے آپ کو میرے حوالے نہیں کرے گا بلکہ اپنے فیصلے اپنے ہاتھ میں لے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نہیں ہوگا جو تو چاہے گا، میں جو چاہوں گا وہ ہوگا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے فیصلوں پہ کیا رہیں؟ راضی رہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رضا کی بنیاد پر ہمیں وہ عطا کرے گا جو ہماری چاہت ہوگی. ناراض رہیں گے تو ہمیں پھر کچھ ملنے والا نہیں ہے. آپ پوری زندگی اٹھا کر کے دیکھ لیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی، صحابہ کرام کی، اولیاء اعظام کی پوری زندگی اٹھا کر کے دیکھیں. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، کسی نے پوچھا کیا حال ہے آپ کا؟ کہنے لگے اس کا حال کیا پوچھتے ہو جس کی مرضی سے ہر کام ہوتا ہے. کیا کہنے لگے؟ جس کی مرضی سے ہر کام ہوتا ہے اس کا حال کیا پوچھتے ہو؟ تو کہنے والے نے کہا یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں؟
نبی کی مرضی سے بھی ہر کام نہیں ہو پاتا، رسول کی مرضی سے ہر کام نہیں ہو پاتا، آپ کی مرضی سے کیسے ہر کام ہو جائے گا؟ فرمایا میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں شامل کر دیا ہے، میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں شامل کر دیا ہے، جو اللہ کی رضا وہ میری رضا، لہذا جو اللہ فیصلہ کر رہا میں راضی ہوں، لہذا میری رضا سے تمام فیصلے ہو رہے، کیوں؟ جو اللہ کا فیصلہ میں راضی ہوں، جو اللہ کا فیصلہ وہ کیا ہے؟ میں راضی ہوں، خوشی کا فیصلہ اس پہ راضی، غم کا فیصلہ اس پہ راضی، راحت کا فیصلہ اس پہ راضی، اور فقر کا فیصلہ اس پہ راضی، غنا کا فیصلہ اس پہ راضی، موت کا فیصلہ اس پہ راضی، غم کا فیصلہ اس پہ راضی، ہر فیصلے پہ میں راضی ہوں، لہذا آسمان و زمین اور تمام کائنات میری رضا سے چل رہے ہیں، کس سے چل رہے ہیں؟ میری رضا سے۔ اب ایسے بندے کو یقینی طور پر اگر حالات آئیں گے تو پریشانی نہیں ہوگی، اس کو پریشانی نہیں ہوگی، وہ کہے گا کہ میں نے تو اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں فنا کر دیا ہے، اللہ کی رضا میں کیا کر دیا؟ فنا کر دیا ہے، جو مولا کی رضا ہے وہ میری رضا ہے، لہذا مولا کے فیصلے پر مجھے کبھی بھی اعتراض کا حق حاصل نہیں ہے کہ میں اعتراض کروں کہ یہ کیوں ہوا۔ جیسے کہ اللہ والے تھے داموس، جب وہ جا رہے تھے راستے میں ایک منظر دیکھا کہ وہاں پر چشمہ جاری تھا لیکن ہرا بھرا نہیں تھا، تو کیا کہنے لگے؟ اے اللہ اگر یہاں درخت ہوتے، ہرا بھرا ہوتا تو بڑا اچھا ہوتا۔ اللہ نے الہام کیا اچھا عبادت چھوڑ دی ہے، مشورہ دینے لگے مجھے، میری عبادت چھوڑ کے کیا کرنے لگے ہو؟ مجھے مشورہ دینے لگے ہو کہ میری تخلیق میں، میری بنائی ہوئی چیزوں میں تمہیں عیب نظر آ رہا ہے کہ اللہ یہ نہیں، یہاں ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا۔ اللہ نے جیسا بنا دیا اس سے بہتر کوئی بنا نہیں سکتا، اللہ نے جو فیصلہ کر دیا اس سے بہتر کوئی فیصلہ ہو نہیں سکتا، تو اس لیے ہم یہ نہیں کہیں گے ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا۔ کیوں ہونا چاہیے تھا؟ جب فیصلہ اللہ کا ہے تو کیوں ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے لیے حکم ہے، ہم تدبیر کر سکتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تدبیر کر سکتے ہیں، تقدیر سے نہیں لڑ سکتے ہیں۔ تدبیر بندہ جتنی کر سکتا ہے اتنی کرے۔ ایک آدمی فقیر ہے، اس کے پاس پلے کچھ نہیں، یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے اللہ جو فیصلہ کرے گا وہ ہوگا، نہیں، اللہ نے حکم دیا کہ تدبیر کرو، محنت کرو، کوشش کرو، ہاں تقدیر پہ راضی رہو، میری کوشش پر مجھے اتنا ملے گا جتنا اللہ نے لکھا ہے، میری محنت پر نہیں ملے گا بلکہ اللہ کے فیصلے سے ملے گا، اللہ کی تقدیر سے ملے گا۔ ہاں محنت میں کروں گا، فیصلہ اللہ کا ہوگا، اور میری محنت پر اللہ ضرور صلہ دے گا، میری محنت کو اللہ رائے گا نہیں کرے گا۔ تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ آدمی تدبیر کرنا چھوڑ دے کہ جی میں تو اللہ کے فیصلوں پہ راضی، کوئی تدبیر نہیں کرتا، یہ خلاف شریعت ہے، خلاف شریعت ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تدبیر کا حکم دیا۔ آپ نے واقعہ سنا، صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، سوال کیا اللہ کے نبی مجھے کچھ دے دیجیے، میں ضرورت مند ہوں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ تمہارے یہاں کچھ ہے؟ کہ اللہ کے نبی ایک پیالہ ہے، ایک ٹاٹ ہے، کر لے آؤ، دونوں لے آئے۔ آپ نے بولی لگائی بھائی اس کو کون خریدے گا؟ ایک نے کہا 1 درہم میں، بھائی اور بڑھاؤ 2 درہم میں، اور اس سے بڑھتی کون لے گا؟ 3 درہم میں، 4-5 درہم میں تقریباً وہ بک گیا سامان، ٹاٹ اور پیالہ وہ بک گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ ان سے فرمایا جاؤ کلہاڑی لے کے آؤ، کلہاڑی لے کے آئے، آپ نے اپنے ہاتھ سے اس میں دستہ لگا دیا لکڑی کا، اور اس کے بعد آدھے پیسوں کہا یہ گھر میں راشن بھر کے رکھ دو، کلہاڑی لو، جنگل جاؤ، لکڑیاں کاٹتے رہنا، بیچتے رہنا، 15 دن سے پہلے مجھے چہرہ مت دکھانا، 15 دن تک چہرہ نہ دیکھوں، جاؤ محنت کرو۔ اللہ کے نبی یہ بھی تو کر سکتے، اٹھا کے 100-200 درہم دیتے کہ جا بھائی موج کر جائے گا، لیکن آپ نے دیکھا تندرست آدمی ہے، جوان آدمی ہے، محنت کر سکتا ہے، تو آپ نے محنت سکھائی، نہیں کہا تیرے لیے اللہ نے مقدر میں یہی لکھ دیا ہے، تیرے لیے یہی فیصلہ ہے، یہی فیصلہ ہے، تو بھیک مانگتا رہے اور کھاتا رہے، نہیں، گداگری اسلام نے نہیں سکھائی ہے، گداگری نہیں سکھائی ہے۔ تو تقدیر پر راضی ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہ لیں کہ تدبیر کو ہم بالائے طاق رکھ دیں اٹھا کے کہ اب تقدیر نہیں کرنا۔ ایک بندہ بیمار ہو گئے، میرے حق میں بیماری اللہ کی، میں دوا نہیں کھاتا، میں کیوں کھاؤں دوا؟ اللہ نے بیماری دی، اللہ شفا دے، یہ کون سی؟ اللہ کے نبی سے زیادہ تقدیر پر راضی رہنے والا دنیا میں کوئی
نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی نے دوا کی ہے, آپ کی ٹانگ ٹوٹ گئی, اللہ کے نبی کی گھوڑے سے گرے, آپ کی ٹانگ ٹوٹ گئی, اللہ کے نبی نے پلسٹر کروایا اس کے اوپر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دنوں تک ٹب میں پیشاب کیا ہے اللہ کے نبی نے, آپ چل نہیں پا رہے تھے تو اللہ کے نبی نے علاج کیا کہ نہیں کیا؟ بخار آیا, آپ نے علاج کیا. بخار آیا, 7 کنویں کا پانی منگا کر آپ نے غسل کیا ہے. تدبیر کی کہ نہیں کی؟ آپ کہتے جی اللہ نے بخار دیا ہے, اللہ جب چاہے گا ہٹا دے گا. ہاں یہ ٹھیک ہے, اللہ جب چاہے گا بخار ہٹا دے گا, اللہ جب چاہے گا بیماری دور کر دے گا, لیکن ہمیں حکم کہے گا ہے تدبیر کا حکم ہے. ہم تدبیر کریں گے, تقدیر پر کیا رہیں گے؟ راضی رہیں گے. یہ دین ہے, یہ اسلام ہے. اسلام یہ نہیں سکھاتا ملنگ بن جاؤ. کیا بن جاؤ؟ ملنگ بن جاؤ کہ جی ہم تو ملنگ ہیں, ہم اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہیں, کچھ نہیں کریں گے. نہیں نہیں, یہ اسلام نے نہیں سکھایا. اسلام دونوں پہلو کو برابر رکھتا ہے کہ تقدیر سے تمہارا فیصلہ, تقدیر سے تمہارا یقین نہ ہٹے, اور تدبیر میں تمہاری کوئی کمی کسی طرح کی نہیں ہونا چاہیے. تو وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ, کہ تم اللہ کے فیصلوں پر راضی رہو, اللہ تمہیں سب سے زیادہ غنی بنا دے گا. اگر ایک آدمی کو اللہ نے فقر دیا ہے اس پہ راضی ہے, سوال نہیں کرتا یہ مالدار ہے. ایک آدمی کو اللہ نے مال دیا ہے پھر بھی اس کے دل میں لالچ ہے, یہ فقیر ہے. یہ کیا ہے؟ فقیر ہے, اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں ہے. ایک آدمی مالدار ہے اور خوب داد و دہیش کرتا ہے, اللہ کے فیصلے پہ راضی ہے, اور اس کا مال سارا کا سارا چلا گیا, کچھ نہیں رہا, اللہ تیرا شکر ہے, میں اس حال میں بھی راضی ہوں, جب تو نے دینے والا بنایا تھا تب بھی راضی تھا, اب میرا حال یہ ہے کہ میں زکوٰۃ لوں تو بھی میں راضی ہوں. دونوں حال میں بندے کو کیا رہنا ہے؟ راضی رہنا ہے. تو اس لیے اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے, اس تعلیم کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے, اپنے سامنے رکھنا ہے. اس تعلیم کو سامنے رکھیں گے انشاءاللہ پریشانی نہیں ہوگی, ذہن میں کوفت نہیں ہوگی, دل کبھی بھی ہمارا پریشان نہیں ہوگا, اور تعلیمات نبوی سے جب ہم ہٹیں گے تو پریشان ہوں گے. دل ہمارا الجھنوں, دماغ ہمارا الجھنوں کا شکار ہو جائے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور اپنے فیصلوں پر اللہ رضا کی ہمیں توفیق دے.